تو سندھ اسمبلی میں یہ چند روز قبل ایک بل پیش کیا گیا جس کا مسودہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس بل کے مطابق پھر مجھے تو یہ لگتا ہے، بلکہ تمام علماء کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اس بل کو پاس کر لیا گیا تو ہمارے ملک پاکستان میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی اسمبلیوں میں بلکہ اسلام کے مطابق بل پیش کرنے چاہیے، نہ کہ ہمیں اسلام کے خلاف بل پیش کرنے چاہیے۔ اس بل میں یہ باتیں ذکر ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنے سیشن جج جو ہے سب سے پہلے اسے درخواست پیش کرے گا، اور 7 دن کے اندر اندر اس کی درخواست جو پیش کی گئی ہے وہ 7 دن کے اندر اندر اس بندے کو بلایا جائے گا جو غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ اسے بلایا جائے گا، جج اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ کسی کے دباؤ کی وجہ سے تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہو، اور تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ؟ اب اس کے بعد اس کو جج 9 دن کے لیے سوچنے کا وقت دے گا اور یہ کہے گا کہ مختلف مذاہب کی کتابوں کو تم نے پڑھنا ہے۔ تم نے یہودیوں کی کتابیں بھی پڑھنی ہیں، تم نے نصرانیوں کی کتابیں بھی پڑھنی ہیں، تم نے بدھ مذہب کی بھی پڑھنی ہے، تم نے ستارہ پرست کی بھی پڑھنی ہے، تم نے اسلام کی بھی پڑھنی ہے۔ 9 دن تک تمہارے پاس وقت ہے، اور جن کے ساتھ اس کا لگاؤ تھا، جو پہلے اس کے پادری تھے، اسکالر تھے، انہیں بھی بلا کے پوچھے گا کہ بھئی یہ کلمہ پڑھ کے بندہ کیوں مسلمان ہو رہا ہے؟ یہ جج ہمارا اس سے سوال کرے گا، 9 دن کا اسے وقت دے گا۔ 9 دن کے بعد اگر وہ کہے گا کہ میں نے پھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے، پھر اسے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے اب تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتے ہو۔ اگر وہ دوسرے مسالک کی، دوسرے مذاہب کی کتابیں پڑھنے کے بعد اس کا ذہن بدل گیا کہ بھئی میں اب مسلمان نہیں ہوں گا، میں تو اپنے مذہب پہ رہوں گا، تو کہا پھر یہ دیکھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں اسلام قبول کرنے پر کس نے زور دیا ہے؟ اس بندے کا نام معلوم کیا جائے گا اور اسے 5 سے 10 سال کی قید سنائی جائے گی، ساتھ جرمانہ بھی اسے کیا جائے گا، اور جس نے اس کے بعد نکاح پڑھا دیا اسے بھی 3 سال کی سزا دی جائے گی۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، فوراً نکاح پڑھا دیا تو اس کو بھی 3 سال کی سزا دی جائے گی۔ اور آخری شک اس میں یہ ذکر کی گئی کہ اگر کوئی بندہ 18 سال کی عمر سے پہلے کوئی بچہ یا کوئی اتنی 18 سال کی عمر سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ سرٹیفکیٹ بھی سیشن جج سے حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر اس کی عمر 13 سال ہے، 15 سال ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گا اس وقت تک جب تک وہ 18 سال کی عمر کا نہیں ہو جاتا۔ یعنی 18 سال کی عمر سے پہلے کوئی غیر مسلم اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ یہ بل پیش کیا گیا جس کا مسودہ تیار کیا جا رہا ہے۔ تو بتائیں کہ اگر یہ ساری شکیں آ گئی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر بات کریں کہ بھئی کون لوگ ایسے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، اپنی زندگی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات ظاہری میں ان کی عمر کتنی تھی جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، تو سب سے پہلے نام آئے گا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے۔ تو آیا کہ یہ جو تم قانون بنا رہے ہو یہ تو قانون قائم ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پاکستان جب بنا تھا یہ تو اس نعرے پہ بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو ریاست مدینہ میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کے مطابق تو یہ ہے کہ بھئی کوئی بھی بندہ اگر چاہے تو کوئی 5 سال کی عمر میں، کوئی چاہے تو 7 سال کی عمر میں غیر مسلم ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیفہ چہارم جنہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ کہا جاتا ہے،
انہوں نے 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ کے وہ ایمان لائے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی بات کریں تو آپ 8 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، اسلام لے. تو یہ کم سن عمر کی باتیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. ایسے صحابہ کی فہرست ہمیں ملتی ہے کہ جو کم سن عمر ہونے کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. تو یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے کہ بھئی 18 سال کی عمر سے کم جو ہوگا وہ اگر سرٹیفکیٹ حاصل بھی کر لے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ظاہر نہیں کر سکتا کہ میں مسلمان ہوں، ہم اس کا پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ بھئی اس قانون کو بدلا جائے، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں.